قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کبھی ان کو شکایت ہوتی ہے، لیکن اگر شکایت ہے بھی صحیح، آپ نے دیکھا کہ ابھی پشاور ہائی کورٹ نے اس کا نوٹس بھی لیا اور انہوں نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، پولیس کو، صوبائی حکومت کو بلایا بھی. خود الیکشن کمیشن نے ایک خط لکھا نگران حکومتوں کو، جی آپ اس کو یقینی بنائیں. تو جہاں جہاں شکایت ہوگی وہاں شکایت کے ازالے کے فورمز بھی موجود ہیں. الیکشن کمیشن بھی موجود ہے، میڈیا بھی موجود ہے، عدالتیں بھی موجود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شکوے شکایت چلتے رہیں گے جب تک الیکشن آ جائے. رائٹ، اب الیکشن کی بات کر ہی رہے ہیں تو پھر کل والے انٹرا پارٹی الیکشن کی بھی بات کر دیتے ہیں. عوام نے بات چھیڑ ہی دی ہے تو سلنگی صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کسی بھی جماعت نے کبھی اس طرح کا سوائے جماعت اسلامی کے باقاعدہ جمہوری طور پر انتخابات نہیں کرائے. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سوال اٹھتے ہیں، بلا مقابلہ سارے کے سارے آ جاتے ہیں. 2023 کے اندر پی ایم ایل این کے انٹرا پارٹی الیکشنز ہوتے ہیں، شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، احسن اقبال صاحب بلا مقابلہ جو ہے وہ جیت جاتے ہیں. انٹرا پارٹی انتخابات ہوتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے 2021 کے اندر، بلاول صاحب بھی آ جاتے ہیں، بلا موقع جاتے ہیں. اسی طرح جے یو آئی کے اندر بھی ہوا. اب پاکستان تحریک انصاف میں ہو گیا تو کون سی نئی بات ہے؟ نئی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کا الزام اور تنقید باقی تمام جماعتوں پر یہ تھی کہ جی یہ روایتی جماعتیں، ان میں خاندانی ملکیت ہے، جو لیڈر ہے وہ ہی ایک طرح سے ڈکٹیٹر ہے، وہ ساری جماعت اس کے گرد گھومتی ہے اور ان کے اندر کوئی جمہوریت نہیں ہے. لیکن بدقسمتی سے خود پی ٹی آئی کی جو تاریخ ہے، پہلے جو الیکشن ہوئے وہ بھی متنازع تھے، دوسرے ہوئے وہ بھی متنازع تھے. جسٹس وجیہ الدین کی رپورٹ پڑھیں، تسنیم نورانی کی جو الیکشن کمیشن بنی تھی پی ٹی آئی کی وہ دیکھ لیں، اکبر اس بابر کی دہائیاں دیکھ لیں، اور جس طریقے سے 15 منٹ کے اندر چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کے طرز پر جو الیکشن ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے سارا پروسیجر پورا کیا. ہاں، لیکن بات یہ نہیں دکھایا، لیکن کیا. بات یہ ہے کہ لوگ پاکستان کے اتنے بھی سادہ نہیں ہیں نا کہ اس بات کو دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ ہم لوگوں پر تو تنقید ہوتی ہے نا کہ نگران حکومتیں جو ہے ان پہ ایک لوگ جو ہے وہ لان تان بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ ایک نگران چیئرمین بھی بن گیا ہے. جو لوگ ملک میں جمہوریت، ایٹ لیسٹ انہوں نے وہ موروثی سیاست والوں کو چیئرمین لا کے نہیں بٹھا دیا. کوئی بیٹا، کوئی بہن نہیں آئی، کوئی. دیکھیں جو صاحب جیل میں ہیں ان کے نامزد کردہ کمزور ترین شخص جو کہ 2008 سے 2022 تک پیپلز پارٹی میں تھے، اس کو صرف اس وجہ سے چیئرمین بنانا کہ جی وہ کمزور ترین ہیں اور وہ ہم جو کہیں گے وہ کریں گے، وہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کا اپنی پارٹی کے ان لوگوں پر اعتماد نہیں ہے جو سال ہا سال سے 1996 سے تو یہ پارٹی قائم ہے. تو اکبر اس بابر کو تو آپ ایک طرف کر لیں، لیکن حامد خان ہے، بہت سارے لوگ ہیں. تو صرف یہی بات نہیں ہے. تو آپ نگران چیئرمین بنا رہے ہیں یا دہاڑی دار چیئرمین بنا رہے ہیں، پھر دوسری طرف جو ہے وہ ملک میں آپ جمہوریت اور شفاف انتخابات چاہتے ہیں لیکن اپنی جماعت کے اندر نہیں چاہتے. سولنگی صاحب، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا کسی ایک جماعت کے مخالف یا کسی ایک جماعت کی طرف ٹلٹ تو نہیں ہے؟ پریکٹیکلی بتائیے گا. نہیں، بالکل بھی نہیں ہے. کم از کم آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے کنٹرول میں جو ادارے ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن ہے، ریڈیو پاکستان ہے، اس کی کوریج جو آپ دیکھ لیں، خبروں میں بھی اور حالات حاضرہ کے پروگراموں میں، جو جماعت کوئی بھی سرگرمی کرتی ہے، پریس کانفرنس کرے، جلسہ کرے، ہم اس کو کور کرتے ہیں، وہ دکھاتے ہیں. تو ہماری کسی اس ریس میں ہمارا کوئی گھوڑا نہیں. ٹھیک ہے، لیکن کیا توسیع کے اندر کوئی گھوڑا ہے؟ وہ کہا جا رہا تو بہت سارے، اب میں باوثوق ذرائع کی بات کر رہی ہوں جن سے باقاعدہ میری بات ہوئی، جو کہ توقع کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے انتخابات ڈیلے ہو جائیں، ہماری کرسی بھی لمبی چل پڑے. کیئر ٹیکر سیٹ اپ کابینہ کے اندر میں کسی شخص کو نہیں جانتا جس کی یہ خواہش ہو کہ یہ کابینہ اپنے مقررہ دن سے ایک دن بھی آگے جائے، بشمول میرے. تو نہ وزیر اعظم سے میں نے ایسی کوئی بات سنی ہے، نہ کسی متعلقہ افراد یا ادارے کے کسی بندے سے آج تک میں نے ایسی کوئی بات سنی ہے. تو ہم بالکل کمیٹڈ ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے. اور ابھی چند دن پہلے بھی میری جو ملاقات ہوئی چیئرمین الیکشن کمیشن سے، مسلسل ہم لوگ رابطے میں ہیں الیکشن کمیشن سے. کسی قسم کی کوئی لغزش، کوئی جھجک
کوئی سیکنڈ تھاٹ کسی قسم کی موجود نہیں. سولانگے صاحب، آج آپ میرے پروگرام میں یہ گارنٹی دے کے جا رہے ہیں کہ انتخابات فری اینڈ فیئر ہوں گے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر ہوں، اور فری اینڈ فیئر الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اور ہم اس میں ان کی جو بھی ضروریات ہیں، چاہے انتظامی ہیں، مالی ہیں، سیکیورٹی کی ہیں، وہ پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، وہ ہم پورا کریں گے.